آپ کے گھروں میں جھگڑے تو ہوں گے جب ساس سسر کو ماں باپ کی جگہ دے دی جائے گی، اور سالے اور سالیاں آپ کے گھروں میں اس طرح چہک رہے ہوں گے اور اس طرح راج دہانی کر رہے، تو پھر یہ تو ہونا ہی ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، آئی ہوپ کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہے دوپہر کا ٹائم، جمعے کا دن ہے، بچوں نے فرمائش کر دی کہ ماما جی آج پھر آپ بنائیں کڑی، کیونکہ میرے بچے پہلے کڑی نہیں کھاتے تھے، اب جب کھانے لگے ہیں تو اب بھی میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا پکائیں، تو یہی جواب ہوتا ہے ماما جی کڑی یا گوشت۔ سبزی اور دالوں کا نام بھی نہیں لیتے، تو میں نے سوچا کہ چلو آج کڑی بنا لیتی ہوں اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے، اور پھر یہی ہوتا ہے کہ جب پکایا جائے تو بچے کھا لیں تو اس سے بڑی بات ہی نہیں ہوتی۔ جی آتے ہیں آج اپنے ٹاپک کی طرف۔ اگر دیکھا جائے نا تو بہت سارے، خصوصاً ہمارے پاکستانی معاشرے میں بہت سارے گھروں میں جو بے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور لڑائی جھگڑے بڑھتے ہیں، تو ان میں سے بہت سے مسائل تو آپ لوگوں نے خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ رشتوں کی اہمیت ہی کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ بہنوں کی جگہ سالیوں نے لے لی ہے اور بھائیوں کی جگہ سالوں نے لے لی ہے، تو جھگڑے تو ہوں گے نا۔ جب ماں باپ کی جگہ ساس سسر کو دے دی جائے گی تو دلوں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رونقیں نہیں رہی، ماں باپ بیچارے چپ بیٹھے ہیں، رزق میں سے برکت اٹھ گئی ہے۔ یہ تو ہونا ہی ہے جب سگے رشتوں کی جگہ پرایوں نے لے لی ہے۔ دیکھیں ہر ایک رشتے کی اپنی اہمیت ہے، اپنا تقدس ہے۔ اگر آپ کی بہنیں ہیں تو آپ ان کو اتنی ہی عزت دیں جتنی وہ حقدار ہیں، بھائیوں کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی ان کو ملنی چاہیے۔ ماں باپ کی جگہ تو کوئی بھی نہیں لے سکتا، یہ آپ کے ویسے ہی خام خواہ کے جو آپ نے خیالات بنائے ہوئے ہیں نا کہ ماں باپ نہ ہوں گے تو ساس سسر۔ دیکھیں ہر رشتے کی میں کہتی ہوں کہ اپنی اہمیت ہے، تو جتنی ماں باپ کو ملنی چاہیے نا، ماں باپ کی قدر میں کہتی ہوں کہ سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ماں باپ کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا، ان کے کیے گئے احسانات آپ لوگ کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ تو اگر آپ لوگ یہ بات سمجھ جائیں گے نا تو بالکل بھی گھروں میں بے جا جھگڑے جنم نہیں لیں گے۔ ہاں یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد بہنیں اپنے گھروں کی ہو جاتی ہیں، انہیں ٹائم ہی کہاں ہوتا ہے کہ وہ اپنے میکے میں جائیں۔ اتنی مصروف زندگی ہے آج کے دور میں، ہر گھر کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، لیکن جب وہ میکے آئیں تو انہیں اتنی ہی عزت دی جائے جتنی وہ ڈیزرو کرتی ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بہنیں بیچاری بیٹھی ہوتی ہیں چپ چاپ کر کے، اور سالیاں صاحبہ اس قدر چہک رہی ہوتی ہیں جیسے سارا گھرانہ انہی کا ہے، اس گھر پر انہی کا حق ہے۔ تو پھر آپ یہ خود سوچیں نا ان بہنوں پر کیا گزرتی ہوگی جو یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پہ میں اپنے نا بڑے بہنوئی کا ذکر ضرور کروں گی، ماشاءاللہ ان کے بچے شادی شدہ ہو گئے ہیں اور وہ اپنی بہنوں کو اتنی ہی عزت اور احترام دیتے ہیں، بندہ ان کی سوچ پر آفرین ہو جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ اور ہماری باجی بھی اپنی نندوں کا اتنا ہی خیال رکھتی ہیں جتنا ان کا رکھا جانا چاہیے۔ تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے بہنوئی نے اپنے کبھی ماں باپ اپنے بھائیوں کو وہ سب سے پہلے ان کو عزت دیتے ہیں۔ وہ ہونا بھی ایسے چاہیے، پہلے آپ کے سگے رشتے ہونے چاہیے اور بعد میں دوسرے نمبر پر دوسروں کو ان کا حق دیا جائے۔ دیکھیں جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے نا، کسی مسئلے سے آپ دو چار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے اپنے ہی رشتہ دار آتے ہیں، آپ کے بھائی آتے ہیں سب سے پہلے، جو آپ کے قریب ہوتے ہیں سب سے زیادہ انہی کو آپ کا درد اور تکلیف محسوس ہوگی، کسی دوسرے کو نہیں ہوگی، وہی آئیں گے آپ کے پاس۔ اور بہنیں چلو اپنے گھروں کی ہوتی ہیں، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بھائیوں کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے، لیکن ہر وقت میں کہتی ہوں کہ ان کا دھیان میکے ہی کی طرف ہوتا ہے، اپنے ماں باپ کی طرف ہوتا ہے۔ جتنی وہ پریشان ہوتی ہیں اتنا کوئی اور دوسرا تو نہیں ہوگا نا، کوئی آپ کے ہمسائے نہیں ہوں گے۔ سگے رشتے جو ہوتے ہیں نا وہی آپ کے درد کو محسوس کر سکتے ہیں، آپ کی تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں۔
جب رشتوں کو ان کی جگہ پر رکھا جائے گا نا تو کبھی بھی یہ فضول کے جھگڑے جو ہیں جنم نہیں لیں گے۔ کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے نا آپ اپنے آپ کو نا اتنا مت گرائیں کہ کوئی آپ کو روند کر ہی گزر جائے، بلکہ ہر کسی کو اتنی ہی عزت دے جتنا کوئی اس کا حقدار ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں بھی آسانی ہو جائے گی اور دوسرے لوگ بھی آپ سے امیدیں زیادہ نہیں لگائیں گے۔ جن کو آپ سے جتنی الفت ہوگی نا وہ تو برقرار رہے گی ہی۔ تو لازمی نہیں کہ آپ اپنوں کو چھوڑ کے دوسروں کو اہمیت دیں، پہلے اپنے اور بعد میں غیر۔ ہوتے ہوتے وہی ہیں، کام آپ کے اپنوں ہی نے آنا ہے، کسی غیر نے نہیں آپ کو پوچھنا۔ تو یہاں پہ جی میری کڑی بن کے ہو گئی تھی تیار، ابھی میں بنا رہی تھی پکوڑے، تو بچے میرے بیٹھے ہوئے تھے سارے لیپ ٹاپ دیکھ رہے تھے۔ ہمارا جو ایل ڈی تھا نا ایل سی ڈی وہ ہماری خراب ہو گئی تھی، تو اے سی والا آیا اے سی صحیح کرنے کے لیے، اس کا بورڈ لگا وہ اس کے نیچے ہی لگی ہوئی تھی، اے سی کے نیچے ہماری ایل سی ڈی لگی ہوئی تھی۔ تو جیسے ہی کوئی بھی کمرے میں نہیں تھا، گھر میں کام ہو رہا تھا، جیسے ہی وہ اتارنے لگا اس کا پلگ جو ہے نا اس کی سکرین پر لگا۔ اب پھر رکھی ہوئی ہے، ابھی ہسبینڈ کو جو ہے ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ وہ اسے صحیح کروا کے لے کے آئیں۔ تو بچے پھر ایسے کرتے ہیں کہ لیپ ٹاپ لگا لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ آج بھی ان کی چھٹی ہے، ہفتے جو پیپر اور مڈ ٹرم ان کے ہو رہے تھے تو 2-3 چھٹیاں تھیں، تو میں نے بھی پھر تھوڑی دیر کے لیے دے دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، بچے اس طرح جو ہے نا وہ ان کا بھی دل خوش ہو جائے گا، ورنہ تو یہ کہاں سکون سے بیٹھتے ہیں، نہ بیٹھتے ہیں نہ بیٹھنے دیتے ہیں، اتنا یہ ادھم مچا کے رکھتے ہیں کہ کوئی حساب نہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا کریں۔ دیکھیں بڑی محنت، جو بھی بندہ محنت کرتا ہے نا بڑی دل لگا کے کرتا ہے نا، کوئی بھی بندہ ہوتا ہے اس کا دل یہی ہوتا ہے کہ میں جو بھی کام کروں اللہ پاک مجھے اس میں کامیاب کرے۔ اور جی ملیں گے کسی نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، فی امان اللہ۔ آ رہی ہوں جلا ہی دیا۔